سلام کیا، مولا نے جواب دیا، لہجے سے سمجھے کہ مولا مولا رات تاریخی میں یہ لاج کے کہاں جا رہا ہے؟ مولا نے کہا سفر پہ جا رہا ہوں۔ مولا نے کیا فرمایا؟ سفر پہ جا رہا ہوں۔ اس سے سمجھا کہ مولا بیرون مدینہ کہیں جا رہے ہوں گے، آؤٹ آف مدینہ جا رہا ہوں۔ جب صبح ہوئی تو دیکھا مسجد نبی میں مولا بیٹھے ہوئے۔ اس نے کہا مولا رات میں ہماری آپ کی ملاقات ہوئی تھی تو آپ نے کہا ہم سفر پہ جا رہے ہیں اور آپ مدینے کے اندر ہے۔ مولا نے فرمایا تم آؤٹ آف مدینہ سمجھ رہا تھا، ہم آؤٹ آف دنیا بتا رہے تھے، سفر آخرت بتا رہے تھے۔ کا مطلب کہ وہ جو ہمارے اوپر گٹھری تھی وہ ہماری اس دنیا کا سفر نہیں تھا، سفر آخرت کا زاد راہ تھا جو ہمیں آخرت میں کام آنے والا۔ سفر آخرت کا سفر جو ہمیں آخرت میں کام آنے والا، ہم ان گٹھریوں کو لاد کر کے لے کر کے جاتے۔ اب روایت میں جملہ میں اعلان کر رہا تھا کہ وہ گٹھری ہوتی تھی لیبر کی، کتنی بھار بھرکم ہوتی تھی، کتنی وزنی ہوتی تھی، کیسے لے کے 2 کلو 4 کلو 5 کلو تو آدمی ہاتھ میں اٹھا لے گا بھائی، آدمی اٹھاتے تھے۔ صلوات اللہ محمد 2 کلو 5 کلو 10 کلو تو ہم آج بھی اٹھا لیتے، کوئی بڑا مسئلہ نہیں، 20 کلو اٹھا لیتے۔ لیکن جب روایت ہے کہ گٹھری ہے تو پھر گٹھری ہی ہوگی نا، کتنی بھاری رقم گٹھری ہوتی تھی جو مولا اٹھا سکتے۔ اچھا دیکھیے اس کا ہوتا کیا تھا، روٹی ہی ہے، روٹی کی گٹھری مولا اٹھاتے تھے۔ کتنی گٹھری ہوتی تھی وزن؟ روایت میں ہے کہ کسی نے 5ویں امام سے مولا کی شہادت کے بعد پوچھا، مولا یہ بتائیے آپ کے بابا سجدہ کرتے تھے تو سجدے کا نشان یہ ہتھیلی پہ آ سکتا ہے رکھنے کی وجہ سے، پیشانی پر ہوتا ہے، یہ انگوٹھے پر ہو سکتا ہے، گھٹنے پہ ہو سکتا ہے۔ اور روایت میں ہے کہ مولا کو ذو صفانات کہا جاتا تھا، یعنی اتنا زیادہ سجدہ کرنے والے کہ مولا کو گٹھے کاٹنے پڑتے تھے سال میں کئی مرتبہ، اتنا زیادہ سجدہ کرتے تھے۔ مولا اتنا گٹھا تو سمجھ میں آ گیا کہ پیشانی پہ گٹھے ہوگا سجدہ کرنے، لیکن ہم نے یہ سنا ہے کہ آپ کے بابا کی پیٹھ پر بھی گٹھے تھے، آپ کے بابا کے پیٹھ کے اوپر بھی گٹھے تھے۔ مولا گٹھے کا نشان، سجدہ وہاں سے لینا نہیں، یہ کیسا نشان ہوتا تھا؟ مولا نے فرمایا وہ جو میرے بابا کی پشت پر گٹھے کے نشان تھے اس کا تعلق سجدے سے نہیں تھا، وہ روٹی کی گٹھری اتنی وزنی ہوتی تھی کہ بابا کی پشت پر اس کے نشان پڑے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی وزنی گٹھری ہوتی تھی۔ اور مولا اس کار خیر میں جو کہا جائے کہ کسی کو اپنے سے شریک ہی نہیں کرتے تھے، یہ نہیں کہ چلو بھائی یہ گٹھری ہے تم بھی تھوڑا ہمارا سپورٹ کر دو نا۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ مولا جب پہنچاتے تھے تو کسی کو پتا بھی نہیں چلتا تھا روٹی دیا کسی، مولا چہرے پہ نقاب ڈالتے تھے۔ ایک روایت کے جملے کو محسوس کریں، میں نے 3-4 روایت کو آپ کے سامنے خلاصہ پیش کیا نا، روٹی کی گٹھری بتائی، دروازے تک پہنچانا بتایا، لیکن عزیزان گرامی اس بات کو محسوس کریے، شاید ہو سکتا ہے ذہن پر باہر بھی پڑ جائے یہ جملہ، لیکن محسوس کریے گا، یہ ہم اپنے لیے بول رہے ہیں، آپ ہم سے بہتر ہیں۔ کسی بھی امام کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجیے، طرز زندگی اٹھا کے دیکھ لیجیے، جہاں پر انہوں نے مخلوق کی خدمت کی ہے رات کی تاریکی میں، جہاں پر انہوں نے روٹیاں پہنچائی ہو، جہاں پر انہوں نے لباس پہنچائے ہو، جہاں پر انہوں نے لوگوں کو چھپ کر کے مدد کی ہو، کہیں پر بھی ایک چھوٹی سی روایت بھی نہیں ملی ہے کہ جہاں پر آل محمد اس بات کے خواہش مند رہے ہو کہ فقیروں کی ہمارے دروازے پر لائن لگے اور اس کے بعد ہم شہنشاہ بن کر کے نکل کر کے تقسیم کریں، رئیس بن کر کے تقسیم کریں، ثروت مند بن کر کے تقسیم کریں۔ آل محمد نے فقیروں کو دروازے پر لائن لگانے کے موقع نہیں دیا ہے کہ فقیر ضرورت مند محتاج ہمارے دروازے پر آ کر کے لائن لگائیں اور اس کے بعد ہم رئیس غازے بن کر کے شہنشاہ بن کر کے ان کی کفالت کریں۔
بلکہ آل محمد نے ضرورت مندوں کو دروازے پر آنے کی زحمت نہیں دی ہے، ضرورت مندوں کے دروازے پر پہنچنے کی زحمت کی. ضرورت مندوں کے دروازے پر آل محمد نے پہنچے اور پہنچ کر کے ان کی ضرورتوں کو پورا کیا. حالانکہ دیکھیے بات بتائے، ایسا بھی نہیں کہ آل محمد کے دروازے پر ضرورت مند نہیں آئے. بیرون مدینہ کے بہت ساری روایتیں کہ آئے ہیں لوگ، لیکن وہاں پر بھی آل محمد نے دینے کا طریقہ یہ دکھایا ہے کہ آل محمد نے ہاتھ دروازے کے باہر رکھا، چہرہ پوشیدہ رکھا. جب لوگوں نے پوچھا مولا جب دے ہی رہے ہیں تو جیسے ہاتھ باہر ویسے چہرہ بھی سامنے آ جائے. مولا نے فرمایا مانگنے والے کی پیشانی پر شرمندگی کا پسینہ ہوتا. ہماری شرافت اس بات کا تقاضا نہیں کرتی کہ دے کر کے ہم اس کا شرمندہ چہرہ دیں. یہ آل محمد کسی نے، یہ امام ضرورات انسان کسی کہ جہاں پر مولا رات کی تاریکی میں جاتے تھے لوگوں کو روکتے. یاد رکھیں کہ دونوں کے سلسلے سے گفتگو کرنی ہے، اس لیے کہ اعضاء فاطمیہ کا سلسلہ چل رہا ہے اور آج کا روز روز ولادت امام ضرورات الدین علیہ الصلوۃ والسلام. دونوں کے سلسلے کو گفتگو کریں تاکہ بات کو کسی حد تک پہنچنے کی کوشش کریں. یہ جو چیزیں ہم پڑھتے ہیں یا سماعت فرماتے ہیں یا چاندوں سے بڑی سماعت فرما رہے ہیں، یہ ہمارے صرف اور صرف اس لیے نہیں کہ ہم رسمن آئے پڑھے چلے گئے سنا کر کے ہاتھ پوچھ کے چلتے ہو، نہیں ایسا رہے گا. اگر ہم سیرت سن رہے ہیں تو اسے اپنی زندگی میں ڈھالنے کی ضرورت ہے. میں ایک جملہ اکثر کہا کرتا ہوں کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ سب سے اچھے نمائندے اللہ نے ہمیں دیے ہیں، رہبران دین سب سے اچھے کس کے پاس ہیں؟ کس کے پاس؟ ہمارے پاس 14 ہمارے پاس الحمدللہ سب سے اچھے ہیں، اور اتنے اچھے ہیں کہ ان سے اچھے آدم بھی نہیں ہیں، ان سے اچھے انبیاء سلام بھی نہیں ہے، اتنے اچھے. جب سب سے اچھے رہبر ہمارے پاس ہیں تو سب سے اچھا بن کر کے نکھرنے کی ذمہ داری بھی ہماری ہے، سب سے اچھا ہونا بھی ہماری ذمہ داری. اگر ہم یہ فخر کر رہے ہیں کہ چوتھے امام ہمارے سید السادات جیسا قبلہ نے کہا تھا اور ہم سجدہ نہ کریں تو سید الساجدین کا مطلب کیا ہے؟ اگر ہم یہ کہیں کہ مولا کا ٹائٹل زین العابدین ہے اور ہم عبادت سے غفلت برتتے ہیں تو اس ٹائٹل کو زبان سے پڑھنے کا مزہ تو ملے گا، قلب کی لذت نہیں ملنے والا، ایمان کی چاشنی نہیں ملنے والا. وہ تو ہم نے بچپنے سے سن رکھے کہ امام 12 ہے، پہلے یہ 12ویں یہ تو بچپن سے سنتے چلا. کمال یہ نہیں ہے کہ ہم نے رٹ لیا، کمال یہ ہے کہ ہمیں اسے سیرت میں ڈھالنے کی ضرورت ہے. کمال یہ ہے کہ ہم اسے سیرت میں ڈھالنے کی. روایت میں کہ چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام وہ طریقہ روایت میں جب چوتھے امام مشہور ترین روایت کے جملے ہیں، سمجھانے کے لیے پڑھ رہا ہوں اپنے آپ کو، آپ سنیں. روایت میں جب چوتھے امام کے سامنے کوئی مولا سے عمر میں بڑا آتا تھا، سینہ رسیدہ آتا تھا، تو مولا اس کا احترام کرتا، مولا اس کے اکرام کرتا. جب مولا کے برابر والا بھی آتا تھا، سیدھا وہ ہمسین آتا تھا، جو مولا کے ہمسین تھا، 2 سال 4 سال آگے پیچھے ہوتا تھا، 1 سال 2 سال آگے پیچھے، مولا اس کا بھی احترام کرتا. جو مولا سے عمر میں چھوٹا ہوتا تھا، مثلا 12 سال 14 سال کا آ گیا، مولا اس کا بھی احترام کرتا. اچھا یہ چیز تو اگر ایک دن ہوگا تو کہا جائے گا اتفاق ہو گیا، یہ اتفاق ہو گیا کہ مولا اس کے احترام میں کھڑے ہوئے تھے، وہ آگے ان کے لیے بھی کھڑے ہو گئے، وہ آگے ان کے لیے بھی کھڑے ہو گئے. لیکن روایت میں ہے کہ یہ مولا کی زندگی تھی. جب مولا کے سامنے کوئی بھی بڑا آتا تھا اس کے لیے بھی کھڑے ہوتے تھے، برابر والا آتا تھا تو بھی کھڑے ہوتے تھے، مجھے چھوٹا آتا عمر میں تو بھی کھڑے. کئی روز ہوا تو ایک شخص نے پوچھ لیا، مولا یہ بتائیے بڑے کا احترام سمجھ میں آتا ہے، وہ آپ سے عمر میں بڑا ہے تو آپ اس کی بزرگی کا احترام کر رہے ہیں، یہ برابر والے کا احترام اور اس سے بھی ایک کمال کہ اپنے چھوٹے والے کا احترام.
मौला ने फरमाया तुम्हारे निगाह में और तुम्हारी फिक्र में हमारी फिक्र में फर्क है। तो मौला क्या तुम्हारी निगाह उम्र तक पड़ी हुई है, देखिए उम्र नहीं कहा, तबस्सुम में तो इधर ज़हरा हो गई थी। तो क्या तुम्हारी निगाह उम्र पे पड़ी हुई है, वहां तक महदूद है, ये बड़े हैं, ये छोटे हैं, ये बराबर वाले, इसलिए तुम वहीं तक महदूद हो गए। क्या मौला हम तो यही समझ रहे। मौला ने फरमाया हम जो उनका एहतराम कर रहे हैं उम्र की वजह से नहीं कर रहे, दूसरा रीजन है, दूसरा सबक का मौला क्या, मौला ने फरमाया जो हमसे उम्र में बड़ा है। देखिए ये रवायत मौला ने हमारे लिए पढ़ी, अपने लिए नहीं, हमें समझाने के लिए बोला है, वरना मौला तफसीर के मिज़दाक़ है, पुराने नातिक है। मौला ने फरमाया जो हमसे उम्र में बड़ा है उसके उम्र की वजह से एहतराम नहीं करने का। फिर चूंकि उम्र में बड़ा है तो उसने नेकी भी ज्यादा की होगी, हम उसकी उम्र की वजह से एहतराम नहीं कर रहे, उसकी कसरत नेकी की वजह से एहतराम कर रहे, उसने नेकी ज्यादा की। क्या मौला जो छोटा है, क्या जब उम्र में छोटा है तो हम उसके किल्लते गुनाह की वजह से उसका एहतराम कर रहे हैं कि उसके उम्र कम है तो उसने गुनाह भी कम की हो। यहाँ तो बराबर वाला मामला हो गया, एक ज्यादा और एक कम। मौला ही बराबर वाले, ये बराबर वाले। मौला ने फरमाया जो हमारे बराबर वाले हैं हम उनका एहतराम इसलिए करते हैं कि हमें अपने नफ्स का इल्म है, हमें उसके बातिन का इल्म नहीं। हमें अपने नफ्स का इल्म है, हमें अपने ज़ाहिर का इल्म, हमें अपने बातिन का इल्म है कि हमने क्या किया है, लेकिन हमें उसके बातिन का इल्म नहीं है। हमें नहीं मालूम कि उसके यहाँ अच्छाइयाँ कितनी हैं, बुराइयाँ कितनी हैं। हम हुस्ने ज़न रखते हुए कि उसका बातिन हमसे बेहतर होगा, इसलिए हम उसका एहतराम करें। यहाँ से एक मसला समझ में आया कि शख्सियत की बुनियाद पर आले मोहम्मद का एहतराम नहीं, दौलत और सरवत और शहनशाही की बुनियाद पर एहतराम नहीं, हुकूमत और इक़्तिदार की बुनियाद पर आले मोहम्मद ने एहतराम नहीं करना सिखाया। आले मोहम्मद ने एहतराम का सबब जो बताया है वो सिर्फ और सिर्फ नेकी बताई है। नेकी देखते जाओगे खुद ब खुद कद्र और मंजिलत में इजाफा होता चला जाएगा। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद। ये चौथे इमाम की जिंदगी, तर्ज़ जिंदगी, लेकिन हमारे यहाँ इस चीज को ढालने की जरूरत। आले मोहम्मद की सीरत के साथ अगर हम अपनी जिंदगी गुजारेंगे तो वाकई जो मैंने अभी जुमला बोला है कि हमारे पास रहबा सबसे अच्छे हैं तो हम सबसे अच्छी उम्मत बन करके निकलते हैं, सबसे अच्छी कौम बन करके निकलते हैं। कमाल आले मोहम्मद, कमाल आले मोहम्मद। चौथे इमाम की मशहूर तरीन सहाबी हैं अबू हमज़ा सोमाली। इनके लिए एक रिवायत है जिसे अल्लामा जवादी ने नकल किया है कि ये अपने वक्त में सलमान फारसी की हिज्जत रखते, यानी ईमान के 10वें दर्जे पर फायदा। ये आले मोहम्मद बहुत सारे असरार से वाकिफ थे, इनकी ज़बान में इतनी तासीर थी कि जो ज़बान से निकलता था वो मुस्तजाब दावत होती, दुआएं कबूल हो जा रहे थे। लोग अबू हमज़ा सोमाली के पास आते थे कहने के लिए अबू हमज़ा सोमाली हमारी परेशानी है, तुम दुआ कर दो ताकि हमारी परेशानी से हमें नजात मिले। रिवायत नहीं कि चौथे इमाम ने अबू हमज़ा सोमाली से पूछा कि अबू हमज़ा सोमाली ये बताओ कि नमाज़ सुबह के बाद सो जाते हो या जागते हो? क्या फरमाया? नमाज सुबह के बाद सोते हो या जागते हो? शरीयत का मसला बताते हैं कि तुलुए आफ्ताब से पहले सोना मकरूह है, हराम नहीं। नमाज़े सुबह पढ़ करके अगर इंसान तुलुए आफ्ताब से पहले सो जा रहा है तो कोई मसला नहीं, कोई मुज़ायका नहीं है, मकरूह है, करार दिया गया, सो गया, कोई मसला। लेकिन आले मोहम्मद जिन्हें अपने से करीब देखते हैं ना, इतना भी गवारा नहीं करते कि वो मकरूह अंजाम दे। जाए कि आले मोहम्मद से निस्बत रखने वाले हराम काम अंजाम दे। मौला ने फरमाया कि
کہ ہم نے سومالی یہ بتاؤ کہ نماز صبح کے بعد سوتے ہو یا جاگتے ہو؟ اب مولا کبھی سو جاتے ہیں کبھی جاگتے ہیں بیدار رہتے ہیں. مولا نے فرمایا ابو حمزہ سومالی سویا نہ کرو. لیکن ایک بات بتا دے یہ روایت نماز صبح پڑھ کے سونے والوں کے لیے ہے. جو اتنا سو جائیں کہ نماز صبح ہی نہ پڑھے ان کے لیے یہ روایت نہیں ہے. کہا مولا کبھی سو جاتے ہیں کبھی بیدار رہتے ہیں خیریت؟ مولا نے فرمایا ابو حمزہ سومالی سویا نہ کرو طلوع آفتاب سے پہلے پہلے. کہا مولا کیوں؟ نماز تو پڑھ لیا. کہا مولا آپ منع کیوں فرما رہے؟ مولا نے فرمایا یہ وہ وقت ہوتا ہے جب خدا بند عالم مخلوقات میں رزق تقسیم کرو. رزق تقسیم لوگ کہتے پہلے بات کر رہے ہیں ایسی بات 2 رکعت نماز پڑھ رہی ہے مثلا نافل فجر اور 2 رکعت صبح بہت آرام سے بھی پڑھیں تو 12 منٹ 15 منٹ بہت ہو گئے. حالانکہ 10 منٹ کے اندر ہو جائے گا لیکن 12-15 منٹ تقریباً 1 گھنٹہ ٹائم رہتا ہے. 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ طلوع آفتاب میں لم سم 1 سے لے کے سوا گھنٹہ کے لیے 10 منٹ میں تو نماز تمام ہو گئی. دونوں ملا کے کریں گے تو کیا کریں؟ دیکھیں صبح کے لیے بہت ساری چیزیں اگر اس میں ضمن ناز کرو تو اسی میں 40 منٹ نکل جائے گا آرام سے سیدھے سیدھے. دعا عہد پڑھ لیجیے. دعا صباح مولا من المنزل علی بن ابی طالب علیہ السلام کی دعا ہے. ایک دو چھوٹی چھوٹی سورہ پڑھ لیجیے. ایک رکوع کا قرآن مثلا پڑھ لیجیے. ایک تسبیح استغفار کے پڑھ لیجیے. قرآن کریم میں جہاں مومنین کی نشانیاں بیان کی گئی اس میں یہ ہے کہ مومن وہ ہے جو سحر کے وقت استغفار پڑھتے ہیں. ایک تسبیح صلوات پڑھ کر کے آل محمد کی بارگاہ میں ہدیہ کر دیجیے. 1 گھنٹہ نکل جائے گا 40 منٹ نکل جائے گا. اس کے بعد اتنا ٹائم نہیں بچے گا شاید کہ پھر آپ کچھ اور پڑھ لیں جہاں تک ہم نے سمجھا. ہو سکتا 2-4 چھوٹی چھوٹی تعقیبات پڑھ لیں گے تو ہو جائے گا بس اس سے زیادہ نہیں. یعنی وہ ٹائم گزارنے میں بھی ٹائم نہیں لگے گا. اس کے بعد آ کر کے آرام سے بستر خواب میں سو جائیے کوئی ٹینشن نہیں. اور لیکن اگر اتنا پڑھ لیا تو میں بڑے ہی اطمینان اور یقین اور ایمان کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اتنا بھی پڑھ لیا تو خدا بند عالم رزق اتنا عطا فرمائے گا کہ رزق سنبھالنے کی بھی طاقت نہ کر پائے گا. سنبھالے نہیں سنبھلے گا رزق. اس لیے کہ مولا فرما رہے ہیں وہ ٹائم وہ ہے کہ جس وقت اللہ رزق تقسیم کرتا. تو ابو حمزہ سومالی ہے نا. میں نے بولا کہ روایت میں ہے کہ سلمان کی طرح 10ویں درجے پر فاز ہے. اس نے کہا مولا نماز پڑھ کر کے سوئے نا. ایسا تو نہیں نماز پڑھ کے نہیں سوئے. اچھا اس نے پیدا کیا تو رزق تو دے ہی دے گا. اس کا سونے سے رزق کا کیا تعلق؟ مولا نے ایک جملہ فرمایا ابو حمزہ سومالی مسئلہ رزق کا نہیں ہے. منع اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ رزق بانٹتا ضرور ہے لیکن اپنے چاہنے والوں کے دروازے پر رزق لے کر کے ہم خود جایا کرتے ہیں. اپنے محبوں کے دروازے پر, اپنے شیعوں کے دروازے پر, اپنے عاشقوں کے دروازوں پر, مومنین کے دروازے پر لے کر کے رزق ہم خود جایا کرتے ہیں. سوچیے وہ رزق کتنا متبرک ہوگا, وہ رزق کتنا بابرکت ہوگا, وہ رزق کس قدر کثیر ہوگا کوئی جو رزق امام زمانہ کے دست مبارک سے ان کے چاہنے والوں کو تک پہنچے گا. یہ رزق بابرکت ہوگا جو معصوم کے ہاتھ سے. تو مولا نے فرمایا ابو حمزہ سومالی اس ٹائم نہ سویا کرو اس لیے کہ وہ ٹائم رزق بٹنے کا اور وہ رزق لے کر کے ہم دروازے پر آئے. ہم اللہ اختیار دیتا ہے ہم اپنے چاہنے والوں تک پہنچا دیں. ابو حمزہ سومالی نہ سویا. عزیزان گرامی میں نے عرض کیا کہ سونا مکروہ ضرور ہے لیکن طریقہ بیداری بھی بتایا ہے کہ بیدار رہ سکتے ہیں, جاگ سکتے ہیں. سب نہیں جاگ سکتے, بیدار رہ سکتے ہیں. اللہ ہم سب کو کم سے کم نماز صبح پڑھنے کے بعد طلوع آفتاب تک جانے کی توفیق عطا فرمائے. بیدار رہنے کی کوشش کریں تو بیدار رہ سکتے ہیں, سب کچھ ہو سکتا ہے. لیکن عزیزان گرامی اب ایک انسان ایسا ہو کہ جو امام سجاد کو امام سجاد مانتا ہے, امام مانتا ہے,
ولی اللہ مانتا ہے، جانشین رسول مانتا ہے، پیغمبر کا خلیفہ مانتا ہے، فرزند حسین مانتا ہے، امام زین العابدین کہتا ہے، سید الساجدین کہتا ہے، اور اس کے بعد رات میں اتنا دیر تک جاگے کہ نماز صبح قضا ہو، نماز صبح قضا ہو جائے، اور اس کے بعد دن بھر پھر وہ روتا پھرے، رزق کی بہت تنگی ہو گئی ہے، رزق کی بہت پریشانی ہو گئی ہے، روزی کے معاملے میں بہت پریشان چل رہے ہیں، تو عزیزان گرامی ادھر سے رزق نہیں روکا گیا ہے، ہماری کاہلی نے ہمارے دروازے پر آنے سے رزق کو روکا۔ ایک صلوات پڑھتے پر محمد ایک اور صلوات پڑھتے پر محمد۔ بس ایک بات شہزادی کونین کے سلسلے سے عرض کروں، اس کا بھی تعلق انہی چیزوں سے، حضرت فاطمیہ چل شہزادی کونین سے ایک خاتون نے پوچھا، ایک مدینے کی خاتون نے پوچھا، بی بی یہ بتائیے اس دنیا سے آپ نے پسند کیا کیا اپنے لیے، اس دنیا سے اپنے لیے کیا پسند کیا؟ 18 سال کی زندگی ہے شہزادی، آپ نے کیا پسند کیا؟ شہزادی نے فرمایا اس دنیا سے ہم نے صرف 3 چیز پسند کی، صرف 3 چیز۔ شہزادی وہ کیا 3 چیزیں؟ کہ ایک اپنے بابا کے قبر مبارک کی زیارت، دوسرا تلاوت قرآن، اور تیسری چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، جسے ہم لوگ زبان کہتے ہیں چیریٹی کرنا، انفاق کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اس لیے کہ قرآن کریم آواز یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو بہترین قرض حسنا عطا کرے؟ سب سے اچھا کاروبار، سب سے اچھا بزنس ہم نے اللہ کے ساتھ 3 چیزیں ہم نے پسند کی ہیں، تلاوت قرآن، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اور زیارت خاتم النبیین۔ خداوند اعلیٰ ہم سب کو شہزادی کی خواہش پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو رحمت پاتے والے کے ساتھ نصیب، ہم سب کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شیعان علی محمد، علمان علی محمد کی جان مال عزت علی کی حفاظت فرمائے، جن لوگوں نے دعا کی گزارش کی ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے، جن کے رزق روزی پہ کام رکے ہوئے ان کے اسباب کو مہیا فرمائے، حجت خدا امام زمانہ کے طور پر عاجل فرمائے، ہم سب ان کے آواز صالح شمار۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآل ابراہیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا مولانا القاسم محمد، اللهم صل علی محمد وآل محمد۔ لوگ کے جو مسائل شرعیہ چلتے ہیں اس کے سلسلے سے ایک مسئلہ ذکر ہے جو پورا ہو رہا ہے کہ نماز جمعہ میں شرکت کرنے کے لیے چاہیے، نماز جمعہ ایک ایسی نماز ہے جو فرادہ نہیں ہو سکتی، نماز عیدین فرادہ ہے، یومیہ نمازیں میں پنجگانہ نمازیں فرادہ پڑھی جا سکتی ہے، اس وجہ سے نماز جماعت میں نہ آئے، نماز جماعت کا ثواب اپنی جگہ پر، لیکن فرادہ پڑھی جا سکتی ہے، اکیلی نماز جمعہ ہے جو فرادہ نہیں ہو سکتی۔ تو اگر کوئی انسان ایسا ہے کہ جس سے پہلی رکعت مس ہو گئی، ہوتا کبھی کبھی انسان سے پہلی رکعت چھوٹ جاتی ہے، اگر وہ سیکنڈ رکعت رکوع سے پہلے شریک ہو جا رہا ہے تو وہ نماز جمعہ میں شرکت کر سکتا ہے، نیت کرے گا اور جیسا ہم نے شرکت کا طریقہ بتایا ویسے ہی رکوع تک میں وہ شریک ہو جا رہا ہے، رکوع سے مل جا رہا ہے جماعت میں، تو اس کی ایک رکعت ہو جائے گی، پیش امام ادھر نماز جمعہ تمام کر رہا ہے تو وہ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو کر کے وہ نماز پڑھ لے گا، یہ نماز جمعہ اس کے لیے کفایت کرے گی۔
صلوات پڑھتے ہیں محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيد المرسلين وشفيع المذنبين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى إمام المسلمين وقائد الغر المهجرين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وعلى سيد النساء العالمين وسيد خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله صلوات الله عليها وعلي بن الحسين ومحمد بن علي اللهم صل على وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر اللهم صل على محمد وعلي وعلي بن موسى ومحمد بن علي اللهم صل على محمد وعلي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليهم الصلاة والسلام اللهم صل على اللهم صل على مولانا صاحب الزمان